بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زلزلے کیوں آتے ہیں جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق حدیث بیان فرمائیے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی وہی عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق کوئی حدیث سنائیے، تو فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں زلزلے کے متعلق حدیث سنا دی تو تم ساری زندگی پریشانی میں گزارو گے، اور جب روز محشر تم اٹھائے جاؤ گے اس وقت بھی یہ پریشانی تمہارے اندر موجود ہوگی۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ وہ حدیث ہمیں سنائیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان کا حجاب پاڑ دیتی ہے۔ جب عورت غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور شرمندگی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے، یعنی زنا عام ہو جائے، اور جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ ناظرین، زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جن کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے، جن میں سے چند آیات عرفان القرآن کے ترجمے کے ساتھ درج کی جا رہی ہے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالی ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائے۔ اسی طرح سورہ شورا میں ارشاد ربانی ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ اللہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض غضب الہی ہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار اور بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی درجہ ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے قرب قیامت کی نشانی اور صورت زلزال کا نزول۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الزلزال کی پہلی چاند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ ترترائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و ششتر ہو کر کہے گا، اسے کیا ہو گیا؟ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پورے روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس ہیبتناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔
جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نافع ثانی کے بعد ہوگا۔ مگر اس سے قبل چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ جامعہ ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان طائش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے، تو پھر اس زمانے میں سرخ اندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، اور زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخہ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوگی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لے، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کے مشہد علاقوں کو اپنا لے، تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ و استغفار کر لے اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائے تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو آپ نے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو، آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ترجمہ، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات و احادیث میں پیغام ہے عبرت و نصیحت اور خدمت، انسانیت کا تذکرہ، بلا دلائل و براہین سے یہ امر روز روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ زلزلے اور قدرتی آفات محض غضب الہی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک و پرسا بندوں پر آزمائش بھی ہے، لہٰذا اس کے مصائب و علم سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی برپا ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بیار و مددگار سسکتے انسانوں پر مصیبت و آزمائش کے ان پر کٹن لمحات میں اپنی رفاہی و فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کرے۔ ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا عہد کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اس بحث سے بلاتر ہو کر کہ نماز کے لیے ہاتھ ناف سے نیچے بندے یا اوپر، اللہ ہمیں اپنے غضب اور قہر سے محفوظ فرما کر ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہو، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔